बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदाब के माहिर हैं। शफीक मुगल साहब से अगर आप रब्ता करना चाहें तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, शफीक साहब से रब्ता कर सकते हैं। और शफीक साहब से आज कुछ सियासी बातें होंगी जी। सियासी बातों में सबसे पहले बात जिक्र करेंगे इमरान खान का। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुल्क की खातिर मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि खान साहब की तरफ से अब बर्फ पिघली है। खान साहब अब यानी कि मुल्क की खातिर जो सा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, उनकी तरफ से ये बयान आया है। और दूसरा हमारे वजीर आजम साहब का जी बयान आया है, वो कहते हैं जी पावर सेक्टर एफबीआर से करप्शन खत्म ना हुई तो मुल्क की नाव डूब सकती है। हमारे वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क क्राइसिस में जा रहा है। अब शफीक साहब से ही पूछेंगे जी, एस्ट्रोलॉजिकली इसका बताएं कि क्या जायचा है कि जी खान साहब का और फिर हमारे मुल्क का और वजीर आजम साहब का, कि वाकई हुकूमत को उस तरह से खेलने का मौका नहीं मिल रहा, या हुकूमत उस तरह से नहीं कर पा रही डिलीवर जैसे करना चाहिए। शफीक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बड़ी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैंने दोनों बयानात आपके सामने रखे हैं। आप सबसे पहले आप बताएं जी खान साहब का और फिर इस मुल्क का और हमारे वजीर आजम का। जी गुजारिश ये है बड़ी साहब, खान साहब के हवाले से ही पहले सबसे बात करें। बड़ी अहम सियासी शख्सियत है हमारे मुल्क की, बड़े लोग जो है उनकी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग है। तो गुजारिश ये है कि खान साहब की कई स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो उन्होंने अब जो रिसेंट है उसकी फौज के मुज़ाकरात के हवाले से उनकी बात थी कि जी फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं वगैरह वगैरह। तो अभी ये है कि मैंने रिकॉर्ड हमारा आप देखें, पिछले कई व्लॉग्स में ये बार बार कह चुका हुआ हूँ कि अभी खान साहब को पॉलिटिकल एंड पे, एस्टेब्लिशमेंट एंड पे कोई हमें ऐसी पुर उम्मीद जो है ना वो मुज़ाकरात की या ऐसी कोई सपोर्ट नहीं नजर आ रही, फेवर नहीं नजर आ रही कि जिससे हम कहें कि लो जी ये जो ना अब गाड़ी इनकी वो ट्रैक पे चढ़ गई है पॉजिटिव, यानी कि फेवर। ठीक है, इनको मैंने गुजारिश की थी कि अगर इनको कोई फेवर अभी फिलहाल मिलती है आइंदा एक दो महीनों में, तो वो सिर्फ अदलिया जुडिशरी की तरफ से हो सकती है, अदलिया की तरफ से हो सकती है, वहां से फेवर मिलेगी। लेकिन मैंने साथ आप देखें रिकॉर्ड, हमारे नाजरीन जो है हमारा वीलॉग देखने वाले वो इस चीज के शाहिद हैं कि मैंने गुजारिश की थी कि अगर ऐसी को फेवर मिलती है तो गवर्नमेंट अभी या हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट या इनके मुखालफिन अभी मजीद नए केसेस बनाएंगे, बना सकेंगे, बना रहे हैं। और आपने देखा कि उन्होंने नए केस लॉन्च कर दिए। अब खान साहब उन केसेस में जो है नेब में भी पेशियां चल रही हैं, अब दोबारा से रिमांड की मामलात हो रहे हैं। मतलब ये सारा, तो गुजारिश ये है कि मुख्तसर इसको बात मैं गुजारिश करूं, खान साहब ने बिल्कुल वो देख रहे हैं कि मामला जो है संगीनी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से मुज़ाकरात की पेशकश की है। लेकिन वेरी सॉरी टू से, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये गुजारिश करूं कि अभी जो है ना उनके मुखालफिन या एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो है वो अभी इस मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है, इसको संजीदा नहीं ले रही है। अलबत्ता खान साहब का खुद ऑफर करना मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव वे पॉलिटिक्स में जो है कुछ भी हर पे आखिर नहीं होता। इसमें हमारी गुजारिश है, अगर आप 20 साल पहले की सियासत देखें पीपल पार्टी और नून लीग की, ठीक है, आपस में शदीद मुखालफ थे, आज ये कोलेशन में बैठे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी ये मतलब ये हरफे आखिर नहीं होते। खान साहब को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पॉजिटिवनेस उन्होंने अच्छी दिखाई है, अच्छी दिखानी चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको ये उनके जायचे से ही बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान के जायचे से बात करूंगा तो देख के कि ये क्या पोजीशन है इनकी। ठीक है, तो अभी खान साहब के जायचे में जो है वो प्लेनेट की पोजीशन जो है वो काफी टफ है। अभी इनको मुझे फेवर मिलती नजर नहीं आ रही, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ। तो फेवर जो है वो मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, अदलिया की तरफ से कुछ फेवर हो सकती है लेकिन वो इतनी काबिल जिक्र नहीं होगी कि वो आपको वहां अभी फौरी इनका कोई रिहाई का सीन नजर आ जाए। डेफिनेटली आप समझ रहे हैं हालात को भी कि इन्होंने फौरन केसेस अगर नए बना दिए तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अभी इनको रिहा करना भी नहीं चाह रही। तो सर, अगर यहाँ जी वजीफा का बयान आया है कि जी वो कह रहे हैं महमूद अजगज़ई ने इमरान खान से नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। इस पर क्या कहेंगे कि सॉरी जी मैं सॉरी महमूद गजनवी साहब ने नुमाइंदगी इमरान खान की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को।
جی میں نے عرض کیا نا، دیکھیں میری گزارش، اب میں پھر اپنی بات وہی دہراؤں گا کہ مذاکرات کی بات تو خان صاحب کریں گے لیکن ان کو کوئی پازیٹیو فیور نہیں ملے گی. اب دیکھیں نا، انہوں نے اگر اپنا نمائندہ اچکزئی صاحب کو ہی مقرر کیا یا ان کی خواہش تھی کہ ان کو مقرر کرنے کی، تب جس کو مقرر کیا وہ نمائندہ پیچھے ہٹ گیا. تو کیا یہاں سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو فیور ملے گی یا ان کو پولیٹیکل، یہ پولیٹیکل نمائندے ہیں نا اچکزئی صاحب، پولیٹیکل بالکل بندے ہیں. پولیٹیکل ایک مطلب اپنی شخصیت کو آگے کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آیا. تو ویری سوری ٹو سے ابھی ان کو یہ ریسپانس اس کے پازیٹیو ملنے کی امید نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل اس میں وہ آگے نہ بڑھے، اب آگے بڑھیں. اور میں سب سے ان کا اچھا وے جو ہے میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں، جو میں ذائچے کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، وہ ہے بیک ڈور ڈپلومیسی. ٹھیک ہے، ان کو سب سے پہلے بیک ڈور ڈپلومیسی جو ایکٹیو کرنی چاہیے. اپنے کچھ بااعتماد افراد جو ہے وہ مقرر کر کے وہ حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے بیک ڈور میں ملے اور وہاں سے گراؤنڈ بنائے سب سے پہلے اس چیز کی کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے. وہاں سے ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا نرمی اگر دونوں طرف سے پیدا ہوگی، پازیٹیونیس آئے گی، تو پھر یہ مذاکرات کی بات آگے بڑھے گی. ورنہ جو ہے وہ مطلب میں نہیں سمجھتا، میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی فی الحال ان کو مذاکرات میں یا اس طرح کے اسٹیٹ وے جو پبلک کے سامنے چیزیں رکھ کے تو ان کو فیور ابھی نہیں ملنے والی. اس حوالے سے بیک ڈور ڈپلومیسی ایکٹیو کریں، پھر 2-3 مہینوں میں کچھ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر فرینکلی اسپیکنگ میں اسٹرولوجیکلی اس کو دیکھ کے بتاؤں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کہاں سے ایکٹیو ہوگی، تو یہ اپنے فورن فرینڈز جو ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کو ایکٹیو کریں. وہ فورن فرینڈز جو بیرون ملک ان کے دوست ہیں، شخصیات ہیں، پرسنالٹیز ہیں، وہ آگے حکومت سے بیک ڈور میں بات کریں. تو میں نے آپ کو مطلب ایک لائن دے دی ہے، سمجھ لیں. اب ڈیفینیٹلی ہم ادھر وی لاگ پہ بات کر رہے ہیں. اگر ان کے احباب، قریبی دوست، پی ٹی آئی کے لوگ، ان کی پارٹی کے لوگ میری بات سنیں اس پہ، تو ایک لائن ان کو گائیڈ لائن اسٹرالوجیکلی میری طرف سے مل رہی ہے کہ وہ اپنے فارن فرینڈز کو ایکٹیو کریں اور وہ اعتماد کی فضا بنائیں، اور ان کے لیے پھر جو ہے ہمیں کچھ مثبت چیزیں نظر آ سکتی ہیں. وزیر اعظم صاحب کا بیان جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، وزیر اعظم صاحب کا بیان دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے پاکستان کا اپنا ذائچہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ذائچے میں اس ٹائم کیا پوزیشن ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب سے یہ اگست کا مہینہ شروع ہوا ہے، ویسے بنیادی طور پر تو کیلنڈر منتھ ہم بات کریں تو آج 2 تاریخ ہے، لیکن ایسٹرولوجیکلی اگست کے مہینے کو ابھی ایک اشرہ گزر چکا ہے. 21-22 تاریخ سے ہمارا اگست کا مہینہ ایسٹرولوجیکل منتھ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان کے ذائچے میں سن جو ہے، شمس جو ہے، وہ سیارہ وہ اپنے ہی گھر میں اس ٹائم پہلے گھر میں آ چکا ہوا ہے اور اپنے گھر میں، اور فرینکلی اسپیکنگ بڑی اس ٹائم نحس نظروں میں ہے. اس کو سیٹرن کی جو نحس نظروں میں آ چکا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہاں پہ اس کو راہو کی بھی نحس نظر پڑ جاتی ہے. تو یہ اگست کا مہینہ آپ دیکھیں، ریکارڈ میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ سے کافی ٹف رہا ہے. اور یہاں بھی اس ٹائم جو پوزیشن ہے، میجر پلانٹ جو ہے وہ آلریڈی ہمارا جوپیٹر مشتری جو سیارہ ہے وہ بھی بڑی مشکل پوزیشن میں پھنسا ہوا ہے. تو ابھی جو ہے نا آپ کو یہ اس ملک کے حالات، ڈومیسٹک حالات جو ہے وہ بڑے مشکل نظر آئیں گے. اور اسی چیز کو وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں انڈیکیٹ کیا ہے. ڈیفینیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں عوام بجلی کے بلوں سے شدید پریشان ہو چکی ہے. اور میں نے گزارش کی تھی، ابھی تو مطلب آج 2 تاریخ ہے، ابھی بل آنا شروع ہوئے اس مہینے کے، پچھلے جولائی کے مہینے کے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا حکومت کو اچھی طرح احساس ہے، ادراک ہے کہ اب ایک ایجیٹیشن شروع ہو سکتی ہے عوام کی طرف سے، شدید رسپانس آ سکتا ہے. پاور سیکٹر آئی پی پیز اس ٹائم ہاٹ ایشو بنے ہوئے ہیں. سب لوگوں کو عوام کے سامنے سارے معاملات کھل کر آ چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک عوام کے گلے کا پھندا بن گیا ہوا آئی پی پیز. تو ڈیفینیٹلی وزیر اعظم جو ہے معاہدوں کے ہاتھوں سے، عالمی معاہدے ہیں ان کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ خود ان کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن وہ انہی کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ خود آگے بڑھیں اور والنٹیئرلی جو ہے نا اس کو ایڈریس کریں. ورنہ یہ ہے کہ ملک ہے تو ہمیں سارے تو ڈیفینیٹلی ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ والنٹیئرلی اس کو سٹیپ ڈاؤن کریں. ہماری اکانومی کا کیا فیوچر ہے؟ سوری، ہماری اکانومی کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں کی؟ گزارش کروں اکانومی انشاءاللہ گیٹنگ بیٹر. میں آپ دیکھیں
ہماری اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کو بہتری کی طرف نظر آتی ہے. ہمارے فارن فرینڈز جو ہیں وہ بھی آپ پہ تھوڑا سا ٹرسٹ بہتر کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو 2-3 مہینے تو ڈیفینیٹلی کرائسس ہیں IMF کی, جب تک وہ قسط ان کو پوری طرح مل نہیں جاتی, ٹرانسفر نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد جب یہ ان کے اکاؤنٹ میں, گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں کچھ بیلنس آئیں گے, دوستوں کے ٹرسٹ بڑھیں گے, تو میرا خیال 2-3 مہینے میں اکانومی آپ کو یہ ضرور انڈیکیشنز نظر آئیں گی کہ یار کچھ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اکانومی کے اینڈ پہ, ملک پہ. یہ نہیں ہے کہ 1-2 دن میں, 1-2 مہینے میں آپ کو یہ یورپ سٹینڈرڈ کی اکانومی نظر آنا شروع ہو جائے گی, لیکن آپ کو پازیٹیونیس ضرور نظر آئے گی. تو اکانومی کے حوالے سے میں یہی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ بہتری کے آثار ضرور ہیں. ٹف ٹائم ہے, 1-2 چیزیں حکومت اگر ان کو ایڈریس کر لیتی ہے, پبلک کو کنٹرول کر لیتی ہے, ان کے بلوں کو ایڈریس کر لیتی ہے, کچھ سبسڈی دے کے یا کسی بھی طرح سے, میں سمجھتا ہوں یہ بیان ایک بڑا سنگ میل ہے. اگر وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان ہے اور اس کو وہ لوگ IPPs کمپنیاں سیریس سمجھیں اور اس پہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, تو میرا خیال حکومت کو بھی بڑی سپورٹ ملے گی اور اکانومی کو بھی یہ بہت بڑی سپورٹ ملے گی. تو اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے. تو 2-4 مہینے میں اوور آل جو ہے انشاءاللہ پاکستان یہ سمجھ کے 2024 کے اینڈ تک انشاءاللہ آپ کو اکانومی کے اینڈ پہ کچھ نہ کچھ مثبت چیزیں نظر آئیں گی. بہت شکریہ. شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی ابھی خان صاحب کے لیے اور کیسز بھی بننا شروع ہو رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ خان صاحب کو عدلیہ کی طرف سے فیور ملے گی اور مذاکرات اگر ابھی ہیں تو مگر کامیاب نہیں ہوں گے. اور اکانومی کی بھی آپ نے بات سن لی کہ جی پاکستان کی اکانومی 2024 کے اینڈ میں جا کر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.